موضوع الدرس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعراج النبي المصطفى سورة النجم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سورۃ النجم جو ہے یہ مکی صورتوں میں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی اور کفار کی مخالفتوں کو بے انتہا شدت تھی اور صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بعض حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. یہ انہی دنوں کے اندر نازل ہوئی ہے یہ سورت مبارک. اس سورت مبارک کی تاثیر کے اندر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اور حرم میں آ کے تلاوت فرمائی. کیونکہ وہ بڑا مشکل دور تھا، پرآشوب دور تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت ام ہانی میں اور کبھی دار ارقم میں بیٹھ کے مسلمانوں کو قرآن سناتے تھے، لیکن کھلے عام نہیں ہو. اگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو کافروں کی عادت تھی کہ وہ شور کر تاکہ کوئی سن نہ سکے. یہ واحد سورت مبارکہ ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حرم شریف میں کھڑے ہو کر اس سورت کی تلاوت کی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سورت کے اندر ایسی کشش تھی اور الفاظ مبارکہ کے اندر ایسی حلاوت تھی اور حضور پاک کی ایسی تلاوت تھی کہ وہ دشمن جو شور کرتے تھے وہ بھی مخالفت بھول گئے، اور حضور سجدے میں گئے تو کافر بھی سجدے میں گئے۔ صرف حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک کافر امیہ بن خلف جو ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ جس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ نیچے سے مٹی اٹھا کے ایسے پیشانی پہ لگا رکھا کہ بس مجھے اتنا کافی ہے، مجھے اور زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں۔ تو جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسی امیہ بن خلف کو میدان بدر میں قتل ہوتے دیکھا۔ تو یہ تو اس سورت مبارک کی ایک تاثیر ہے، اور اسی سورت مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں بھی ذکر ہے، اور اسی سورت مبارک کے اندر لقاء جبرائیل اور جبرائیل کی اصل صورت میں لقاء کا بھی ذکر ہے، اور اسی صورت میں اثبات رسالت محمد مصطفیٰ اور رد علی المشرکین ہے، اور اسی صورت میں آگے جا کے پھر اثبات توحید اور رد علی الوثنیین، اصنام کی پوجا کرنے والوں کا رد ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور اسی صورت مبارکہ میں کافروں کے غلط عقائد کا بھی ذکر ہے اور اس کا بھی رد ہے۔ لیکن ایک عجیب واقعہ ہے جو کتابوں میں آتا ہے، بعض کتابوں کے اندر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مقدس کی یہ سورت مبارک تلاوت فرما رہے تھے تو آپ جب آئے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے وہاں چند کلمات کا اضافہ کیا کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجا، اس میں اشارہ ملتا تھا کہ یہ جو اصنام ہیں اور یہ جو بت ہیں اور یہ جو دیوی دیوتیاں ہیں ان کی بھی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو کہتے ہیں اس لیے کافر سجدے میں گر گئے کہ بھی آج اللہ کے نبی نے ہمارے بتوں کو مان لیا ہے۔ اور بعض مفسرین میں بھئی کیا مصیبت ہے اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک معروض لکھ کے بھیج دو بس، تاکہ وہ اچھا سیٹ بھیجیں گے، ہر وقت پریشانی، روز ایک نیا تماشا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی چلتا ہے، آدمی کا ذہن پھر الٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شیطان نے حضور کی زبان پر یہ لفظ کہلا دیے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ شیطان نے نہیں بلکہ شیطان نے حضور کی آواز کے مطابق آواز بنا کر یہ الفاظ کہے، اور مشرکین نے یہ سمجھا کہ حضور فرما رہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، یہودیوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے جو انہوں نے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں یہ نص موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا ابلیس لعین کو، جاؤ جو مرضی آئے تم کرو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔
اللہ کے عباد صالحین پر تو شیطان کا زور ہی نہیں چلتا، اور پھر حضور پاک پہ کیسے زور چل گیا؟ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بات مان لیں تو پھر حضور کی وحی کا کیا اعتبار ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا جن کی طرف سے ہے؟ تو یہ بالکل ایک جھوٹی ہوئی گھڑی ہوئی روایت ہے، اور یہودیوں کی یہ بہت پرانی عادت تھی۔ انہوں نے تورات کو بھی بدل ڈالا، اور انہوں نے جہاں جہاں موقع ملا تفسیر قرآن کے اندر بھی اپنی جھوٹی روایتیں ڈال، اور بڑے عجیب انداز میں دھوکہ دیا ہے کہ کوئی اہل علم کے علاوہ ان کے اس جیل سازی کو پکڑ بھی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا اس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ محمد ابن عیسیٰ ابن سورت ترمذی، تو ترمذی کے نام سے 3 آدمی گزرے ہیں بڑے۔ ایک تو وہ ترمذی ہے نا جن کی کتاب ہے سنن الترمذی، اور ایک ترمذی جو ہے ترمذی الکبیر کے نام سے، وہ اس امام ترمذی کے بھی استاد ہیں۔ اور تیسرا آدمی جو ہے وہ ترمذی الحکیم ہے، جس نے کتاب نوادر الاصول لکھی ہے، اور اس میں اکثر روایات ضعیف ہیں اور بعض روایات بالکل موضوع ہیں۔ اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ترمذی نے لکھا ہے۔ اب یہ تو کون پتہ کرے گا کہ ترمذی کون ہے؟ ابھی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورت ترمذی ہے، یا اس سے مراد ترمذی الکبیر ہے، یا اس سے مراد ترمذی الحکیم ہے؟ یہ تو پھر بڑے بڑے علماء کا کام ہے نا کہ یہ چیزیں پکڑیں۔ عام آدمی یا اردو ترجمہ پڑھنے والے جو آج کل مفسر محدث بن رہے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا؟ جیسے ایک حدیث مبارک میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے خود حدیث نقل فرمائی ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ وضو میں ہے، اور تحریم جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو اب سارے عمل ہم پر حرام ہو گئے، اور یہ کب حلال ہوں گے؟ جب ہم سلام پھیریں گے۔ تحلیلها التسلیم، یہ حدیث ہے میرے آقا کی، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اس سند کے اندر 2 سفیان ہیں، حدثنا سفیان، اور آگے پھر آتا ہے حدثنا سفیان۔ اب کون پتہ کرے گا کہ سفیان ثوری ہے یا سفیان ابن عیینہ ہے؟ سفیانین گزرے ہیں اور بہت بڑے لوگ ہیں، جبال العلم ہیں، لیکن ایک سفیان ثوری ہے اور ایک سفیان ابن عیینہ ہے۔ اب اس نے تو صرف روایت میں یہ لکھ دیا نا کہ حدثنا سفیان، اور دوسری سند میں بھی لکھ دیا حدثنا سفیان۔ اب یہ کون بتائے گا؟ اردو ترجمہ کرنے والا بتا دے گا کہ سفیان ثوری مراد ہے یا سفیان ابن عیینہ مراد ہے۔ اب اس کا پتہ بھی کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ کہ ان کے اساتذہ پہ نظر ڈالیں گے کہ اس کے استاد کون ہے، اس کے استاد کون ہے، پھر دونوں کے تلامذہ پہ نظر ڈالیں گے کہ اس کے شاگرد کون ہے اور اس کے شاگرد کون ہے۔ وہاں جا کے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ سفیان ثوری مراد ہے اور وہاں سفیان ابن عیینہ مراد ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک دقیق مسئلہ ہے، اور دشمنوں نے ایسے انداز میں کہ مثلا امام ترمذی کے نام سے ایک روایت کتابوں میں ڈال دی، حالانکہ وہ ترمذی حکیم کی روایت ہے، نہ کہ امام ترمذی کی روایت۔ اسی طرح محمد ابن جریر الطبری کے نام سے 2 آدمی ہیں، ایک امام اہل سنت ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور ایک شیعہ۔ وہ کتابوں میں لکھ دیتی ہیں کہ بھی محمد ابن جریر طبری نے یہ فرمایا۔
اب یہ آدمی جس کی وسعت نظر ہو اور تفسیروں پر مطالعہ ہو اور وہ ذوق بھی رکھتا ہو تفسیر و حدیث کا، وہ دیکھے گا بھی یہ بات تو کوئی امام اہل سنت تو نہیں کہہ سکتا، تو وہ پھر آگے پیچھے جب ڈھونڈے گا تو پکڑا جائے گا ہاں اچھا یہ تو محمد بن جریر طبری شیعہ کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم لوگ جو چیختے ہیں اسی لیے کہ بھی جب بھی قرآن پڑھنا چاہو یا جب بھی حدیث پڑھنا چاہو تو کسی صحیح معنی کے عالم سے رجوع کرو۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، تو پھر بجائے صراط مستقیم پہ چلنے کے بھٹک جانے کا خوف ہوگا۔ اب ایک عام آدمی کو کیا پتا ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے گا جی حدیث شریف میں ہے، بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث ہے یا سنت ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں، تو کہے گا جی حدیث شریف میں ہے۔ بھائی بعض اوقات ایک حدیث ہے لیکن غیر معمول بہا ہے، اس میں کسی نے عمل ہی نہیں کیا، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے، یعنی سیاق کی حدیث ہے، بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منور میں جمع بین الصلاتین بین الظہر والعصر، حضور نے مدینہ پاک میں دو نمازیں ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور پھر مغرب اور عشاء کو بھی اکٹھے پڑھا، من غیر خوف ولا مطر، نہ تو کوئی خوف تھا نہ ڈر تھا نہ بارش تھی، لیکن اس حدیث پہ عمل کسی نے نہیں کیا 1400 سال میں۔ نہ بعد میں کبھی صحابہ نے ایسے کیا کہ گھر بیٹھے بیٹھے نمازیں دو جمع کر لیں، سفر میں تو جمع کا مسئلہ رہ گیا، جنگ میں بھی ممکن، لیکن ایسے گھر میں رہتے ہوئے من غیر خوف ولا مطر کسی نے بھی عمل نہیں کیا، یعنی حدیث موجود ہے لیکن غیر معمول بہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیا بچوں والی بات ہے کہ نبی کی زبان پہ شیطان کلمات ڈال دے؟ اگر نبی کی زبان پہ شیطان کلمات ڈال سکتا ہے تو پھر باقی سارے قرآن کا کیا اعتبار رہے گا؟ اور پھر نبی معصوم ہے، اس کی زبان پہ تو شیطان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا ایک تو وہ ابلیس ہے نا جو سب کا باپ ہے، اور ایک ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے، قرین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ جنوں میں سے قرین ہے؟ اور فرمایا ہاں ولکن اللہ اعاننی، اللہ نے میری مدد کی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو لہذا آپ وہ غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا حضور کو۔ تو حضور کی زبان پر اور پھر ایسے الفاظ نعوذ باللہ کے بتوں کی شفاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی، یہ تو شرک ہے۔ اللہ کا نبی تو گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، چل جائے کہ وہ شرک کے کلمات فرمائیں، تو لہذا یہ بات بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، شیطان نے حضور کی زبان پہ تو نہیں ڈالا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جیسی آواز بنا کے اس نے یہ کلمات اثناء تلاوت، جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے تو جب حضور نے وقف کیا، سکتہ کیا، تو اس نے حضور جیسی آواز بنا کے یہ الفاظ پڑھ دیے کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى۔ یعنی انہوں نے وہ حضور پاک کی زبان مبارک پہ ڈالنے والی بات سے تو نہیں کی کہ، لیکن حضور جیسی آواز بنا کر ابلیس نے پڑھا اور مشرکین نے سمجھا کہ حضور نے پڑھا ہے۔ تو جب حضور سجدے میں گئے تو مشرکین مکہ بھی سجدے میں گر گئے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، یاد رکھو، کوئی آدمی شیطان کبھی میرے مدنی پاک کی شکل نہیں بن سکتا، نہ آپ کی شکل بن سکتا ہے اور نہ آپ کی آواز بنا سکتا ہے۔
اس لیے حضور پاک کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے مجھے خواب میں دیکھا ہے لیکن اس حلیہ مبارک کے مطابق جو حدیثوں میں موجود ہے، آپ نے فرمایا فقد رأى الحق، اس نے سچا خواب دیکھا ہے، ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان کبھی میری شبیہ نہیں بن سکتا۔ تو جب شیطان آپ کی شکل نہیں بن سکتا، آپ کی آواز نہیں بن سکتا، تو کیسے آواز بنا لی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ کہ شیطان کسی کے سامنے نہ آئے اور حضور کی آواز بنا کے صحابہ کو دھوکہ دیتا رہے۔ تو یہ اصل میں یاد رکھیں گے یہ یہودی روایت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے باطل ہے، اور ہماری کتابوں میں اس کو بڑی چالاکی سے داخل کیا گیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ محدثین اور فقہا پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنہوں نے پوری جافشانی کے ساتھ دلائل کے ساتھ اتنا رد کیا ہے کہ بھئی حق اور باطل واضح ہو گیا۔ اصل بات صرف اتنا تھی کہ قرآن پاک کی اس صورت میں جو ایک عجیب امتیاز تھا نا آیات مبارکہ کا، اور پھر حرم کی فضا ہو، اللہ کا قرآن ہو، تلاوت کرنے والا محمد مصطفیٰ ہو، ایسا سما بند گیا کہ حضور جب سجدے میں گئے تو کافر بھی اس سحر بلاغت میں ایسے بے ہوش کھڑے تھے کہ وہ بھی سجدے میں گئے۔ اور یہ ہوتا ہے ان من البیان لسحرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسے بیان کی قوت دیتے ہیں جیسے کسی پہ جادو ہو جائے۔ ایسے یعنی بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں دنیا میں کہ جن کی خطابت کے دوران میں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا۔ 5-5 لاکھ کا مجمع ہے، 2-2 لاکھ کا مجمع ہے، تقریر ہو رہی ہے 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے، لیکن مجال ہے کوئی آدمی گردن ہلا بس بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے۔ تو یہ اگر ایک عام خطیب کی زبان میں اثر ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کی زبان اور فصاحت کا کیا مقابلہ؟ اچھا، پھر ایک عجیب اتفاق ہوا کہ جب کافروں نے سجدہ کیا تو خبر اڑتے 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 حبشے میں پہنچ گئی کہ بھئی حضور پاک نے قرآن پڑھا اور سجدہ کیا اور کافر بھی سجدے میں گر گئے۔ تو وہاں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے انہوں نے سمجھا کہ کافر مسلمان ہو گئے، ورنہ حضور کے ساتھ سجدے میں کیوں گر جاتے؟ تو وہ بیچارے واپس مکے میں آ گئے۔ جب یہاں آئے دیکھا کہ وہ اسی طرح ظلم کی چکی چل رہی ہے تو وہ بیچارے پھر ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی اسی صورت مبارک میں آیا، اور اسی طرح یہ صورت مبارک جو ہے یاد رکھیں اسی کے اندر وہ قصہ معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا جس کی ابتدا اسراء ہے اور انتہا معراج۔ آپ کا ابتدا جو ہے وہ اسراء ہے، اسراء مانا سفر کرنا رات میں، اور اسراء کا سفر جو ہے وہ براق سے ہے، اور معراج جو ہے وہ براق سے نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں مقام صخرہ پہ ایک اللہ کے قدرت کی نورانی سیڑھی رکھی گئی جس پہ حضور اور حضرت جبرائیل جو ہے وہ آسمانوں کی طرف گئے۔ تو اسراء کی ابتدا حرم سے ہے اور معراج کی ابتدا جو ہے وہ مسجد اقصی سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اسراء کے ذکر کو تو تھوڑا تفصیل سے بیان فرمایا ہے، لیکن معراج مبارک کے ذکر کو بڑا اختصار سے ذکر فرمایا۔ اور اسراء جو ہے اس میں کئی اقوال ہیں، یاد رکھیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور بیت ام ہانی میں تھے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور حتیم کے اندر تھے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کے قریب حضور لیٹے ہوئے تھے۔
تو مختلف مقامات لکھے گئے ہیں روایات میں، لیکن قرآن پاک نے ایک ہی لفظ لکھا ہے مسجد الحرام، اور سارا مکہ مسجد الحرام ہے۔ اگر بیت ام ہانی بھی مراد ہو تو وہ بھی تو مسجد الحرام میں ہے، دار ارقم ہو وہ بھی مسجد الحرام میں ہے، اور زمزم ہو تو مسجد الحرام میں ہے، اور حتیم ہو تو مسجد الحرام میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑا جامع معنی کامل مکمل لفظ ذکر فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر فرما دیا کہ پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات، ہر صفت نقصان سے مقدس، منزہ، پاک۔ الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے عبد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، اور من ابتدائیہ ہے اور الی انتہا کے لیے ہے۔ ابتداء سیر جو ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ابتدا مسجد حرام سے ہے اور انتہا مسجد اقصی میں ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس میں ہے۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتے ہیں جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور وہ برکتیں ظاہری بھی ہیں، وہ برکتیں باطنی بھی ہیں۔ برکتیں ظاہری یہ ہیں کہ وہاں کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ سرسبز ہیں، اور ظاہری برکتیں یہ ہیں کہ وہاں انجیر اور زیتون کے عظیم باغات ہیں، اور عجیب منظر ہے اس جگہ کا اور اس علاقے کا۔ اور باطنی طور پہ وہ جہاں قبلہ اول ہے وہاں مسجد صخرہ ہے، وہاں 1,24,000 پیغمبروں کا اجتماع ہوا ہے، اور باطنی طور پہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی پیغمبر تشریف لے گئے ہیں۔ اور بعض روایات میں وہاں جو مقام ابراہیم الخلیل ہے وہاں 70 سے زیادہ پیغمبر دفن ہیں، اور اسی علاقے میں بیت اللہ میں ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس مقام کو قیامت والے دن میدان محشر بننا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جس کے اندر اللہ کے پیغمبر نے امامت کرائی ہے، اور اقتدا کے اندر 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ یعنی اسی مقام پہ فیصلہ کیا گیا کہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو اسراء بھی برحق ہے اور معراج بھی برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا معراج میں بھی ہم نے اپنے پاک نبی کو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اپنے پیغمبر کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہیں، ہم نے اپنے پیغمبر کو جنت دکھلائی ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کو سدرۃ المنتہا دکھلایا، ہم نے اپنے پیغمبر کو سدرۃ المنتہا پہ جو اجتماع ہے فرشتوں کا وہ دکھلایا، ہم نے اپنے پیغمبر کو وہ رف دکھلایا، یعنی وہ قالین کا ٹکڑا جس پہ کھڑے ہو کے حضور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں یہ وہ معراج مبارک ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے نبی کو دیدار بھی کروایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے ہم کلام بھی ہوئے، آپ نے کلام بھی فرمایا ہے۔ اور یہی معراج ہے
جس میں حضور نے تواضع سے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا، آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے جواب میں فرمایا والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یاد رکھیں کتنا بڑا مقام ہے کہ جو مسلمان صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت ہیں وہ تو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھ کے سرکار کے معراج کو یاد کرتے ہیں، اور نماز جو ہے وہ مومن کا معراج ہے، اور نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، بندے کو رب سے ملانے والا ہے۔ اور جو اہل بدعت ہیں وہ سال میں صرف 1 دفعہ معراج مناتے ہیں، اور وہ بھی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں کہ حقیقت تاریخ کیا تھی۔ تو اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سورت مبارک جو ہے بڑی شان والی سورت۔ اب جہاں تک معراج کا تعلق ہے یاد رکھیں اس میں بھی صحابہ کا اختلاف ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کا معراج جو ہے وہ روحانی معراج ہے، یعنی جسمانی معراج نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے بستر پہ تھے اور ساری رات میرے بستر سے حضور نہیں اٹھے، تو معراج کیسے ہوا ہے؟ بی بی عائشہ جسمانی معراج کا انکار فرماتی ہیں، اور اسی طرح رؤیت باری تعالیٰ کا بھی انکار فرماتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں حضور پاک نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ کرام جو ہیں، یعنی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل حضور کا معراج جسمانی۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی دلیل جو ہے صحابہ کی اور علماء کی کہ معراج حضور کو جاگتے میں ہوا ہے، نیند میں نہیں ہوا، اور جسد مبارک کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور تیسرے مقام پہ فرمایا انہ لما قام عبد اللہ، اور چوتھے مقام پہ فرمایا اوحی الی عبدہ ما اوحی، اور پانچویں مقام پہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ وہ کہتے ہیں یاد رکھیں کہ لفظ عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا، لفظ عبد کا اطلاق روح اور جسد دونوں پہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی عبد کا ذکر کیا ہے تو وہاں سرکار دو عالم کی روح مبارک اور جسد مبارک دونوں مراد ہیں، تو لہذا معراج کی آیات میں بھی عبد کا لفظ ہے، تو معلوم ہوا کہ حضور کو معراج جسمانی ہوا ہے، اور حضور کا یہ معراج جو ہے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ روحانی معراج تھا، اگر یہ ایک خواب تھا، تو پھر جبریل علیہ السلام کو براق لانے کی کیا ضرورت تھی؟ روح تو ویسے بھی ایک لطیف چیز ہے، براق تو تب آئے گی نا جب کوئی سوار ہوگا، سوار ہونے والا۔ تو یہ تو دنیا قیامت تک نہیں پیش کر سکتی کہ کبھی روح کے لیے بھی براق آیا ہو۔ براق اللہ نے ہمیشہ انبیاء کی سواری کے لیے رکھا ہے،
تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، اور کتابوں میں صحیح روایات میں اتنی تفصیل ہے کہ جب براق کو پکڑ کے حضور کو بٹھانے لگے تو براق نے ذرا شوخی کی اور براق جو تھا اچھلنے لگا، تو حضرت جبریل غصے میں آ گئے اور آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ براق تجھے پتا ہے آج تیرے اوپر جو سوار ہو رہا ہے وہ افضل خلائق ساری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ میں نے کہا پتا ہے تمہاری آج سواری کون سی ہے؟ اور نے کہا آج تو افضل الخلائق اور امام الانبیاء۔ اس کے بعد براق پانی پانی ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور پھر حضور پاک نے اس کی باقاعدہ صفت بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا گھوڑے سے چھوٹا تھا اور خچر سے کچھ اونچا تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اتنا تیز چلنے والی سواری تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب اونچائی آتی ہے، لازمی بات ہے کہ آپ اگر سوار ہیں، گھوڑے پہ ہیں، اونٹ پہ ہیں، جب اونچائی پہ سواری چڑھے گی تو آپ کو لگام کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ کہیں بندہ الٹ نہ جائے، اور جب سواری نیچے اترنے لگے پھر بھی لگام کھینچنی پڑتی ہے کہ کہیں بندہ آگے نہ گر جائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری سواری میں ایسی صفتیں رکھی تھی کہ جب اونچی جگہ پہ جاتا تھا اگلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھیں، اور جب نیچے اترتا تھا تو اگلی ٹانگیں اونچی ہو جاتی تھیں، تاکہ میرے مدنی کے آرام میں ذرا بھی فرق نہ آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے اہتمام ایسا کر دیا ہے نا کہ سرکار کے بیٹھنے میں کوئی فرق نہ آئے، آپ کو اونچ نیچا بھی نہ ہونا پڑے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اتنی بھی وضاحت کی حضور نے کہ جب ہم بیت المقدس میں پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس جا کے انگلی سے اشارہ کیا تو پتھر میں سوراخ ہو گیا، اور حضرت جبریل نے براق کی رسی اس میں ڈال کے اچھی طرح باندھ دی۔ اس سے محدثین نے مسئلہ نکالا ہے کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت بھی کرو اور اللہ پہ توکل بھی کرو، ورنہ براق کی کیا طاقت تھی کہ جبریل سے بھاگ جاتا۔ لیکن انہوں نے باندھ کے سبق دیا کہ اعقل و توکل، اپنے جانوروں کو باندھا بھی کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ بھی کیا کرو۔ اللہ، تو اس لیے صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، تابعین، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کا معراج جو ہے وہ جسمانی معراج ہے۔ اور دوسری بڑی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خواب تھا اور اگر یہ روحانی معراج تھا تو پھر ابو جہل اینڈ کمپنی کو چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ دیکھو نا، خواب تو دنیا میں کئی لوگ ہیں دیکھتے ہیں، میں کعبہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، کئی لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں، جی میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں۔ تو خواب تو ایسا مسئلہ نہیں ہے نا کہ جس میں دشمن جو ہے وہ چیخنے لگ جائے، دشمن تو اسی لیے چیخنے لگ گئے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں کہ ما قال صاحب کا، دیکھ تیرے ساتھی نے کیا کہہ دیا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ مجھے اسراء بھی ہوئی ہے، معراج بھی ہوا ہے، میں ساتوں آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، میں اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ بھی گیا ہوں، اور واپس بھی آیا تو ابھی رات بھی نہیں گزری ہے۔ دیکھو یہ کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ ایک مہینے کا سفر تو بیت المقدس ہے۔ تو ان کو یہی تکلیف ہو رہی تھی نا کہ بھی زندہ وجود کے ساتھ کوئی کیسے جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدق کے پہاڑ تھے، اور سرکار دو جہاں کی تصدیق تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بس زیادہ تقریر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ جو کہہ رہے ہو حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مجھے معراج ہوا ہے۔ اس نے کہا میں ابھی سن کے آ رہا ہوں، کہا صدق رسول اللہ۔ انہوں نے کہا پھر حضور نے سچ، اس نے کہا ابو بکر یہ بات ماننے والی ہے؟ انہوں نے کہا بدبخت، ہم اس سے زیادہ مانتے ہیں، ہم جب جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں تو اگر محمد مصطفیٰ چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟
اگر جبریل جا سکتے ہیں تو پھر حضور چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھیں کہ صحابہ اور جمہور جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا معراج مبارک جو ہے وہ جسمانی معراج ہے، اور حضور پاک بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ نہیں، روحانی خواب ہو تو اللہ کی بات ہے، لیکن آپ کو جسمانی معراج نہیں ہوا، کیونکہ ساری رات حضور میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے، اور حضرت معاویہ بھی یہی بات فرماتے۔ اب دیکھیں محدثین نے ان دونوں روایتوں کو جمع کیا، انہوں نے فرمایا بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہے اور باقی صحابہ بھی سچ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی تو شادی ہجرت کے بعد ہوئی ہے اور معراج مکے میں ہوا ہے، تو حضور بی بی عائشہ کے بستر پہ کیسے تھے؟ کہا یہ بات ہے، وہ بی بی عائشہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہے، حضور کو اور بھی روحانی معراج ہوئے ہوں گے، یہ معراج تو مکے کا ہے، بی بی عائشہ تو ابھی بیوی ہی نہیں بنی، وہ حضور کے بستر پہ کیسے آ گئی؟ اور حضرت معاویہ تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، وہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، تو روایت تو ان صحابہ کی زیادہ قوی ہوگی جو ایسے واقعات میں موجود ہیں، تو لہذا اب جمع ہو گئی دونوں کی۔ باقی بی بی فرماتی ہے کہ آپ نے، حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ بی بی فرماتی ہیں قرآن میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، میرا اللہ مہربانی کر کے اپنا دیدار بھی کروا دیں، جیسے کلام فرمایا ہے ایسے دیدار بھی فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، چلو ہم آپ کو ایک چھوٹی سی تجلی دکھاتے ہیں، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہ ہم تجلی دیتے ہیں، دیکھو کہ پہاڑ کیا، اگر پہاڑ برداشت کر سکتا ہے تو پھر تم بھی برداشت کر لو گے۔ اب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صعقا، اب جناب اللہ نے جب اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ وہاں صاف ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ حضور پاک نے خدا کو دیکھا ہے؟ اب محدثین نے دونوں کی بات کو جمع کیا، انہوں نے فرمایا بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، حضور نے جب دیکھا تو حضور آسمانوں پہ تھے، زمین پہ تو وجود ہی نہیں تھا، لہذا آسمانوں میں جا کے دیکھا ہے، تو اس آیت کے کوئی خلاف نہیں ہے، کیونکہ جب مسلمان بھی جنت میں جائیں گے وہ بھی خدا کو دیکھیں گے۔ تو اس لیے بہرحال یہ عظیم واقعہ جو ہے معراج کا، یاد رکھیں کہ حضور کا معراج حق ہے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور حضور کا آسمانوں پہ جانا ثابت ہے، حضور کا انبیاء سے ملنا ثابت ہے، اور حضور کا 1,24,000 انبیاء کو امام بن کے نماز پڑھانا ثابت ہے، اور حضور پاک کا رف رف پر جانا ثابت ہے، اور حضور پاک پہ 50 نمازوں کی فرضیت بھی لیلۃ المعراج میں ہوئی ہے۔ اور لیلۃ المعراج میں جب آپ پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ فرمایا فرضت علی 50 صلاۃ، میری اور میری امت پہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ارجع فسل التخفیف، آپ واپس جا کے اللہ سے رعایت مانگیں، آپ کی امت جو ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اس لیے یاد رکھا کریں کہ بعض جو دماغ الٹ جاتے ہیں نا جی اور بگڑ جاتے ہیں نا، پھر وہ صحیح بات کو بھی بگاڑ لیتے ہیں، کیا کیا جائے؟
اب دیکھیں کہ ہماری برادری نے بھی اس معراج والی حدیث سے کیسے کیسے مسئلے نکالے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء وفات کے بعد، موت کے بعد، اولیاء موت کے بعد کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے مدد کی؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو تو 1200 سال گزر گئے تھے، اور پھر انہوں نے مدد بھی ایسی کی کہ حضور کی پوری امت کی رعایت ہو گئی۔ ایک بات، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مولوی صاحبان جو ہے نا جی، یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو رسول ہیں اور نبی ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ حضور اللہ سے رعایت مانگو، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، ان کو علم تھا تو کہہ رہے ہیں نا۔ تو بہرحال دعا کریں اللہ سب کو حق و ہدایت پہ چلائے، کیونکہ جب آدمی بھٹک جاتا ہے نا جی، اپنا ایک عقیدہ بنا لیتا ہے نا، پھر خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، پھر وہ آیات کو بھی بدل دیتے ہیں۔ کیوں ایک ذہن بنا دیا ہے نا جی کہ انبیاء اور اولیاء جو ہیں موت کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں، تو جہاں جہاں ایسے واقعات آئیں گے وہ ساری حدیث اکٹھی کر لیں گے کہ دیکھو جناب یہ دیکھو، وہاں بھی نہیں مانتے، یہ ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ معراج والی رات حضور کا حضرت موسیٰ سے ملنا، یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، اور اللہ نے تمام انبیاء کو دوسری زندگی دینے کے بعد حضور سے ملایا ہے۔ جب مل رہے ہیں تو مردہ تو نہیں ہے اس وقت، جب ملاقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اس وقت مردہ ہونا، اللہ نے ان کو زندہ کیا حضور کے استقبال کے لیے۔ تو اگر آج اللہ کسی پیغمبر کو زندہ کر دیں اور وہ کوئی ایسی بات فرمائیں تو وہ کوئی غیب کی مدد تو نہیں ہوگی، باقی کی علم غیب تھا، غلط بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کا تجربہ کر چکے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں 3 نمازیں فرض تھیں، میری امت 3 نہیں پڑھتی، تو آپ کی امت 50 کہاں پڑھے گی؟ یہ تو تجربے کی بات تھی، اس میں علم غیب کا کیا تعلق تھا جی؟ کہاں سے علم غیب آ گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل بات یاد رکھیں کہ اب اللہ کی بھی شان، اللہ کی رحمتوں کو بھی دیکھیں۔ حضور جب گئے تو 5 نمازیں معاف ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، پھر حضور گئے۔ اللہ چاہتے تو پہلی دفعہ بھی معاف کر سکتے تھے، لیکن اللہ چاہتے تھے میرے مدنی کو ایک معراج میں کئی معراج ہو جائیں، بار بار آگے میرا مدنی میرے آگے جھکتا رہے اور عبادت کرتا رہے اور نیاز کرتا رہے اور درخواست دیتا رہے اور مانگتا رہے، اور میں بھی محمد کو دیتا رہا۔ یہ ایک مقام تھا جس کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں نا، یاد رکھو، بڑے اللہ والے جو ہیں سالہ سال دعائیں مانگتے ہیں، منظور نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ نے لکھا اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کا رونا اور مانگنا مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اگر اس کو دے دوں پھر دعا تو اس کی ختم ہو جائے گی، میں کہتا ہوں یہ مانگتا رہے، بس اس کے مانگنے میں مجھے لذت ہے۔ تو آپ بار بار جاتے رہے، آپ کو ایک معراج میں معراج ہوتے رہے، اور آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئیں، اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے محبوب ما یبدل القول لدیا، میرے ہاں فیصلے بدلا نہیں کرتے، میں نے تیری امت پہ 50 نمازیں فرض کی ہیں، اب میں نے 45 معاف کر دی ہیں، اور تیری امت 5 پڑھے گی، ہر عمل کا میں 10 گنا اجر دوں گا، تیری امت 5 پڑھے گی، لیکن نہ میں عمل میں ہم 50 لکھیں گے، تو میرا فیصلہ بھی قائم رہے گا اور آپ کی امت کو بھی رعایت مل گئی۔
اور پھر کتنے خوش نصیب ہیں جو آپ مکے میں آگے نماز پڑھیں گے، یہاں 10 نہیں، یہاں تو 1,00,000 ملے گا۔ تو اس لیے یہ سارے واقعات کا تعلق جو ہے وہ بھی اسی سورت النجم سے ہے۔ اور کیسے اللہ نے ابتدا فرمائی، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے نجم کی۔ یاد رکھو نجم کیا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں نجم سے مراد مطلق ستارہ ہے، جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تو نجوم نجم کی جمع ہے، اس سے مراد عام ستارہ ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نانا نجم سے مراد وہ ثریا ہے، وہ ستاروں کی کہکشاں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے ستارے کی قسم ہے، والنجم اذا ہوا، جب وہ ڈوبتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ نے ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا مجھے ستارے کی قسم ہے جب طلوع ہوتا ہے۔ اور ابا نے فرمایا کہ دنیا میں لوگ ستاروں کے پجاری بھی ہیں، چاند سورج کے پجاری بھی ہیں، اللہ نے اس کے ڈوبنے کا ذکر کر کے اپنی توحید بھی ثابت کر دی اور ان کا بھی رد فرما دیا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے تارے کی جب ڈوبتا ہے، اور جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدلال کیا تھا قوم پہ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اور بعض علماء نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب ستارہ گر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، جب ستارے ڈوب جائیں گے تو صبح صادق ہوگی، صبح صادق کے بعد پھر سورج چمکے گا۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ستارے ڈوبنے کی مجھے قسم ہے، سارے انبیاء ہدایت کے ستارے تھے، لیکن جب سارے ڈوب گئے تو محمد کا سورج چمکنے پہ آ گیا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یہاں یاد رکھیں دو لفظ ہیں، ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یاد رکھیں ضلال جو ہے اس کی ضد ہدایت ہوتی ہے، اور غوایت جو ہے اس کی ضد رشد ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ جیسے آتا ہے مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اور جیسے قرآن پاک میں آتا ہے حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، تو غوایت کا مقابلہ رشد اور ضلالت کا مقابلہ ہدایت ہے۔ اللہ نے دونوں کی نفی کر دی کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو مدنی بہکا ہے اور نہ مدنی پھسلا ہے، میرا مدنی حق و صداقت کا مجسمہ ہے۔ ما ضل صاحبکم، اور بعض علماء کہتے ہیں دلالت سے مراد ہے کہ کوئی آدمی نادانستگی میں غلطی کر بیٹھے، اور غوا کا معنی ہے کہ جان بوجھ کے غلطی کرے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی نے نہ تو نادانستگی میں غلطی کی ہے اور نہ جان بوجھ کے غلطی کی ہے، بلکہ وہ سچا نبی ہے اور اس کی دعوت سچی ہے اور حق ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، ضلہ جو ہے اس کا معنی ہے قولی طور پہ گمراہی ہو، اور غوایت کا معنی ہے کہ فعلی طور پہ گمراہی ہو۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی نے نہ تو کوئی قولی گمراہی ہے نہ فعلی گمراہی ہے، میرا مدنی پاک بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اور صراط مستقیم پہ بھی ہے۔ اور اسی میں یاد رکھیں اللہ نے کتنا پیارا لفظ فرمایا ما ضل صاحبکم۔ یاد رکھیں یہ نہیں فرمایا میرا نبی، میرا رسول، میرا پیغمبر، فرمایا تمہارا ساتھی۔
یاد رکھو، ورنہ مقام تو یہ تھا نا، کہتے کہ ما ضل رسولی ما ضل نبی ما ضل محمد، لیکن اللہ فرماتے ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی۔ کیوں یہ لفظ کیوں فرمایا؟ اشارہ ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توحید والوں کی طرف سے کافروں کے منہ پہ تمانچا ہے کہ بدبختو، میرا مدنی باہر سے تو نہیں آیا کہ تم ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا ساتھی تو ہے تمہارے ساتھ رہنے والا، میرے مدنی کے بچپن سے لا کر جوانی سے لے کر نبوت تک کی صداقت کے تم خود گواہ ہو، پھر کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اور تو تمہارا ساتھی ہے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارے ساتھ رہنے والا، جیسے حضور نے فرمایا لبثت فیکم، تمہارے اندر میری زندگی گزری، میری صداقت کے تم خود گواہ ہو، میری دیانت امانت کے تم خود گواہ ہو۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے مشرکین پہ سخت تحدید فرمائی اور فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوا، اور بعض علماء نے فرمایا اس لیے کہا اللہ نے کہ یہ کوئی اجنبی نہیں، باہر سے آنے والا نہیں، تمہارا ساتھی ہے، کچھ تو شرم کرو، ساتھی کی بات مان لو، کچھ تو لحاظ کرو نا۔ تو اللہ نے سورت میں عظیم الشان واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ کہتے جی کہ اس امت میں سب سے پہلا شخص کون ہے جس نے داڑھی مڈایا؟ اللہ کو پتا۔ پہلے رکھنے والے کا تو پتا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، مڈانے والے کا اللہ کو پتا کون ہے؟ نہیں، مقصد ہے اگر پہلے مڈانے والے کا تمہیں پتہ لگ جائے تو کیا تم اس کو مارو گے، پکڑو گے، کیا کرو گے؟ بس بیٹھے بیٹھے کا سوال ہے۔ بغیر پگڑی کے نماز نہیں ہوتی، غلط بات ہے، نماز تو کپڑے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ پگڑی باندھ کے نماز پڑھی۔ کہتے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا پیشاب بھی پاک ہوتا ہے۔ بول ما یوکل لحمہ پہ کتابیں اور حدیث کے اندر بڑی بحثیں ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حرام ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی حدیث میں دلیل ہے کہ حضور کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، حضور نے ان کو بھیجا تھا جہاں صدقے کے اونٹ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اشربوا من البانها وابوالها، تم ان اونٹوں کا جا کے دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو اس سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر پیشاب پلید ہوتا تو حضور نہ فرماتے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ بیمار تھے، وہ ان کو سلسل بول اور بطن کی بیماری تھی، استسقاء بھی بیماری تھی، اور اس کے اندر یہ بطور علاج تھا، اور پھر وہ منافق تھے، پھر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کے صحابی کو، آپ کے رکھوالے کو قتل کیا، اس کی آنکھیں نکالی اور اونٹ لے کے حضور کے بھاگ گئے۔ ان پر ہم عمل کریں؟ ان کو تو بطور علاج بتایا کہ آج بھی اگر کوئی بطور علاج پیتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنے بیوی سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے۔ حنفی مسلک میں تو جب گئی تو طلاق ہو گئی، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں یہ قسم ہے، کفارہ ادا کر دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ عورت حرم میں نماز پڑھنے میں چہرے پہ کپڑا ڈالے، جب عورتیں ہیں کپڑے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اگر مردوں میں نماز پڑھ رہی ہو تو ڈال لے۔ اگر ایک امام نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں ظہر کی، اور مقتدی بیچارے کہتے بھی رہے لیکن امام صاحب نے نہیں سنا یا نہیں سنیا، اور پھر سجدہ سہو بھی نہیں کیا، پھر نماز لوٹانی ہوگی۔ اگر
کسی آدمی پر جادو ہو تو وہ کیا کرے؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ ہیڈ فون لگا کے سنو، سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے پلاؤ، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری رہائش جو ہے حدود حرم کے اندر ہے، وہاں سے عمرے کا احرام نہیں ہوتا۔ عمرے کے احرام کے لیے لازم حدود حرم کے باہر جانا ہوگا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تنعیم جاؤ، جیرانہ جاؤ، عرفات جاؤ۔ کہتے جی حضور کے نام پہ جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کے 3 سال کے لیے سعودی عرب آ گیا ہے، اس کی بیوی اگر گناہ کرے تو یہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ کیوں اتنا جدا کیا ہے تم نے؟ لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سے زیادہ جدا نہیں رکھ سکتے آپ بیوی کو، یا اس کو منگوائیں یا چھٹی لے کے جائیں۔ ایک آدمی نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق بول دیا، طلاق ہو گیا۔ اور طلاق میرے بھائی کوئی جب بھی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے، محبت میں بھی کبھی کسی پاگل نے طلاق دیا ہے؟ یہ عجیب مسئلہ ہے، غصے میں دے دیا تو غصے میں ہی دے گا۔ کبھی کس نے کہا ہے کہ جی آج میرا آپ سے بڑا دل کر رہا ہے پیار کرنے کا، لہذا تحفہ طلاق قبول فرمائیے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ اور جب بھی طلاق دے گا لازمی بات ہے جھگڑا ہوگا، غصہ ہوگا تبھی طلاق دے گا۔ طلاق ہو گئی جناب، پکا کام ہو گیا، 3 ہو گئی۔ نماز کے واجبات، نماز کی کتاب لے کے دیکھ لیں۔ اگر عورت کو عمرے پہ آئے ہیں، بیوی کو ایام حیض میں بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب پاک ہو سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ کرے، حالت حیض میں اندر نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ سجدے میں بڑے رہتے ہیں اور امام اٹھ جاتا ہے۔ یاد رکھو امام سے پہلے سجدہ کرنا بھی ناجائز ہے، اور امام کے اٹھ جانے کے بعد صوفی بن کے پڑے رہنا بھی ناجائز ہے۔ فوراً امام کی اتباع کرو۔ ایک آدمی نے طواف کیا، 3رے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، اس نے پھر بھی عمرے کا طواف کر لیا۔ اب فوراً طواف دہراؤ، ورنہ عمرہ بھی برباد ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی۔ آب زمزم 3 دفعہ جیسے 3 دفعہ آدمی سانس لے کے پانی پیتا ہے اسی طرح پیے۔